اب سائبر سیکیورٹی کے اور سائبر کرائم کے پیجز ہونے چاہیے, چیپٹرز ہونے چاہیے. جب بچہ اسکول کے گریڈ میں ہو نا, گریڈ 5 میں, گریڈ 6 میں, اس کو اویئر ہونا چاہیے. لائک سیکیور یہ جو موبائل ایپس ہیں, بینکنگ, آپ کیا 4-5 بیسک ٹپس دینا چاہیں گی مردوں کو بھی عورتوں کو بھی کہ سوشل میڈیا یوز کرتے ہوئے کیا ان کو پریکاشنز لینے چاہیے؟ ایز اے سائبر کرائم جرنلسٹ آپ لوگوں کے اس میں کوئی ایسا نہیں ہے سسٹم کہ جی انسٹاگرام پہ لوگ جو فیک اکاؤنٹس بنا رہے ہیں؟ السلام علیکم ویورز, ہم کوئی اسٹوڈیو کے اندر پوڈ کاسٹ میں آپ لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں, اور آج ہمارے پاس دوبارہ سے ہم نے دعوت دی ہے امرین چودھری صاحبہ کو, جو سائبر کرائم جرنلسٹ ہیں, اور ہم فردر ان سے کچھ ٹپس لیں گے اور سائبر کرائم ایشوز کے اوپر ان سے بات چیت کریں گے, اور ہم ان سے ان کے خیالات جان کے چاہیں گے کہ ہماری پبلک بھی اویئر ہو کہ ان کو کیا سیکیورٹی میجرز لینے چاہیے سائبر کرائم کے سلسلے میں. اور اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ کے کوئی کویسچنز ہیں ریلیٹڈ ٹو سائبر کرائم تو ڈو کامنٹ ان کامنٹ باکس سو دیٹ ہم اس کے ان چیزوں کے اوپر بھی بات چیت کریں. تو السلام علیکم, ویلکم ٹو کوئی اسٹوڈیو امرین. وعلیکم السلام ایویش. آپ کو پھر سے ہم نے زحمت دی ہے, اور ہم فردر آگے چلیں گے اپنی اس دن کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ڈو یو تھنک کہ جو جرنلزم ہے اب وہ اس طرح سے ہمارے ملک میں نہیں رہا, چاہے وہ سائبر کرائم ہو, کوئی بھی ہو, چاہے وہ انٹرٹینمنٹ ہو, چاہے وہ پولیٹیکل ہو, چاہے کسی بھی قسم کا ہو. بالکل ڈیفینیٹلی. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آنے والے سالوں میں ہمارا جرنلسٹ کدھر کھڑا ہوگا؟ مزید ڈاؤن فال میں ہم لوگ جائیں گے نا, اپنی یہ مزید ہم ڈاؤن فال میں جا رہے ہیں اور مزید جائیں گے, کیونکہ ہم لوگ اپنے حقوق کے لیے خود کچھ نہیں کر رہے نا. تو یہ تو بہت بڑا المیہ ہے, ہمارے ملک میں تو کوئی بھی اپنے حقوق کے لیے کچھ نہیں کرتا. کچھ نہیں, ہم کر بھی نہیں سکتے. کین یو امیجن, ہم کر بھی نہیں سکتے. مجھے تو ٹیچنگ کی بھی فیلڈ پسند ہے, انشاءاللہ آئی ول جرنلزم کو کوائٹ تو نہیں کروں گی, یہ ایکٹیویٹی ساتھ رکھوں گی. آئی ول ڈو مائی بیسٹ کہ میرا دل ہے یونیورسٹی میں لیکچرشپ کروں, میڈیاز کی جاب میں, میڈیا کے بچوں کو پڑھاؤں. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے آج تک کون سے ایسے کیسز ڈیل کیے ہیں جو ابھی تک ان ریزالوڈ ہیں, اور ان کے ان ریزالوڈ ہونے کی کیا وجہ ہے کہ وہ ریزالو کیوں نہیں ہو سکے سائبر کرائم کے؟ اللہ کا شکر ہے, میرے پاس جو کیسز ہیں میں سالو کر کے چھوڑے ہیں. پہلی بات تو میں کوئی ایسا کیس لیتی نہیں جو سالو نہ ہو. اچھا, یا آئی ول ڈوئنگ مائی بیسٹ. جتنے بھی سائبر بولنگ کے, سائبر ہراسمنٹ کے کیسز آئے ہیں, کافی میں نے بچیوں کی مدد بھی کی ہے, ان کو بتایا بھی, طریقے بھی بتایا, ان کو سیف بھی کیا ہے, سیکیور بھی کیا ہے. تو یہ جو آج کل انسٹاگرام کے اوپر لوگ آ جاتے ہیں, آپ کو انویٹیشنز بھیجنا شروع کر دیتے ہیں, تو آپ کیا سجیسٹ کریں گی لڑکے لڑکیوں کو؟ نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو ان انویٹیشن پہ کوئی جائے. چیک اینڈ بیلنس کریں, ہر چیز کا ایک طریقہ سے چلے. اگر طریقے سے چلے جائیں گے نا تو آپ کو کوئی کچھ نیگیٹیولی نہ کرے, کہ مطلب دیکھیے انویٹیشن. اور مجھے ایک بات آپ کے اس پروگرام کے سے کہنا چاہتی ہوں, یہ جو انفلوئنسر ہوتی ہیں نا, کائنڈلی یہ اپنے آپ کو نا بہت زیادہ ہائپ پہ چلے جاتے ہیں. یہ لوگ ہماری کلچر کو نا اتنا وہ پروموٹ نہیں کر رہے نا. جیسے یہ ولاگز ہوتے ہیں, اب لوگ ولاگ بنائیں لیکن ایک تہذیب کے دائرے میں رہ کے بنائیں. میں ان کے خلاف نہیں ہوں, بٹ میں کہتی ہوں مینرز, میڈیا ایتھکس جو ہم نے پڑھے ہوئے ہیں وہ مجھے اپنی فیلڈ میں نظر نہیں آ رہے انفارچونیٹلی. مگر آج کل تو ہر ایک ہی انفلوئنسر ہے نا. بالکل, ہر بندے کی اپنی زبان ہے, جس کو آپ کہیں گے وہ کہیں گے ہم آپ سے زیادہ نالجیبل ہیں. تو میرے خیال سے وہ بھی سب جرنلزم میں آ گئے. جرنلزم میں نہیں آتے وہ لوگ, بالکل بھی نہیں. یہ جو وہ بھی تو انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہیں. لیکن آپ کہہ رہی کہ اس نے ہم نے پریس کلب میں بات کی تھی, یہ جو بچے ولاگس بناتے ہیں, یوٹیوب چینل جن کے, ان کو تھوڑا سا ان کے ہیلپ آؤٹ کریں گے چینلس. ان بچوں کو بھی کوئی جابز اگر چاہیے تو سروائیو کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کریں گے, بٹ آپ کو پتہ ہے سیلریز کم. ڈونٹ یو تھنک کہ آپ کو چاہیے کہ آپ انفلوئنسرز کے تھرو میسیجز پہنچائیں تاکہ یہ سائبر کرائم کنٹرول ہو سکے؟ نہیں, کیونکہ دیکھیں دے آر آلریڈی, آپ ان کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں اور آپ ان کو کہیں کہ جی آپ یہ میسیج ضرور کسی نہ کسی طرح. انفلوئنسر تو کر سکتے ہیں, بٹ میں اس کے لیے یہ ایک بات کہنا چاہتی ہوں, ہماری یونیورسٹیز میں نا بچوں کو ٹرین کریں, اسکول میں اب سائبر سیکیورٹی کے اور سائبر کرائم کے پیجز ہونے چاہیے, چیپٹرز ہونے چاہیے. جب بچہ اسکول کے گریڈ میں ہو نا, گریڈ 5 میں, گریڈ 6 میں, اس کو اویئر ہونا چاہیے. اب ویسٹ ہم سے کیوں آگے ہے؟ اب میں اپنی نیز کی ایگزامپل دیتی ہوں. بھائی کی بیٹی ہے, آئی تھنک وہ 5.5 ایئر ہے. وہ بچی اس قدر ٹرینڈ ہے کہ اپنے ٹیب پہ کسی کو ہاتھ نہیں لگانے چاہیے, کہتی اٹس مائی پرسنل. ظاہری بات ہے ہمارے یہاں موبائل کیا, ہماری زندگیاں سیو نہیں ہے, تو موبائل اور ٹیبس کو تو چھوڑ ہی دیں. آپ سمجھ آئیے آپ کو بات میں کس سینس پہ کہہ رہی ہوں؟ تو زیادہ تر آپ نے کس طرح کے کیسز ڈیل کیے ہیں؟ کیسز ہراسمنٹ کے اور بولنگ کے, پکچرز لیک آؤٹ اینڈ ڈیٹا لیک آؤٹس اینڈ فیس بک ہیک, اس طرح کے. تو دیکھیں, اور ایک بات بتاؤں, یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہسبینڈ کے ساتھ مطلب سم ٹائم ہوتا ہے, یہ ریلیشن بھی اب اتنا وہ نہیں رہا.
وائف اور ہسبینڈ کا بھی. کئی دفعہ وائف بیچاری کو تھریٹ مل رہے ہوتے ہیں, اور یہ کیسز کئی دفعہ ہوئے ہیں انفارچونیٹلی, جو گئی ہیں میں ان کے نام نہیں لیتی, کافی فیمس لوگ ہیں, کہ ان کو مینٹلی اسٹریس کیا جاتا ہے. سیکنڈ میرج کے لیے ہسبینڈ فورس کرتے ہیں, وہ بیچاری نہیں کرتی. تو ظاہری بات ہے, آپ کو پتہ ہے کہ جب میں کہتی ہوں آپ کے ساتھ اس ٹائم جو لائل ہے نا, آپ کے باپ ہے اور بھائی ہے, کوئی بھی ہو تو ہمیں بیک اپ رکھنا چاہیے. تو آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ آج کل ہسبینڈ وائف کے بھی ریلیشن شپ گیپ آ رہا ہے, ریلیشن شپ گیپ آ رہا ہے, تو اس کی وجہ سے بھی یہ اس کا کیا کنیکشن بنتا ہے سائبر کرائم سے؟ اس کا کنیکشن یہ بنتا ہے نا کہ ہسبینڈ اپنا موبائل نہیں چیک کرواتا, بیوی کا موبائل چیک ہوتا ہے. چیک کرے تو پھر دونوں کے کرے. یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ ہسبینڈ جو ہے وہ وائفس کے موبائلز بہت چیک کرتے ہیں, اپنے نہیں, اپنی چاہے لڑکیوں کی پکچرز ہوں گی, میسج ہوں گے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہوگا. میں آن ایئر کہتی ہوں اکثر, میں کہتی ہوں کہ خدا کا خوف کھائیں. ہم بھی مردوں کو میں اکثر کہتی ہوں آپ لوگوں نے کمرے چینج کرنے ہوتے ہیں گھر میں, ہم نے نسلیں بدلنی ہوتی ہیں. پتہ نہیں ہوتا کہ لڑکی کی فیملی میں کس میں شادی ہو کے جائے گی. اور یہ سچویشن دن بدن الارمنگ ہو رہی ہے ہمارے کنٹری میں. پہلے تو ہم سنتے تھے یورپ اور امریکہ میں ڈیوورس ریٹ آیا تھا, اب پاکستان میں بھی 90+ ہے بھائی. نہیں, وہ بات تو آپ کی صحیح ہے کہ پاکستان میں بھی اب ڈیورس ریٹ ہائی ہو گیا ہے. اور یہ کس وجہ سے ہوا ہے؟ مس کنسیپشن کی وجہ سے, کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے. ہم لوگ ایک دوسرے سے, اگر کوئی وائف ہے وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کوئی شیئر کرے گی, یا کوئی گرل ہے اپنی فیونسی سے شیئر کرے گی, تو وہ لوگ کنزرویٹو ہوتے ہیں. مطلب وہ اس چیز اپنے آؤٹ آف دا باکس ہو کے نہیں سوچتے. میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ جو باکس ہے اس سے باہر بھی سوچا کریں, باہر بھی دنیا ہے. چاہے عورت ہے, لیکن عورت زیادہ سفر کیوں کر رہی ہے؟ تو اس وہ پھر ان کو کیسے لائک کوئی بلیک میلنگ ایشوز آتے ہیں؟ بلیک میلنگ ایشوز آتے ہیں, بلیک میلنگ موسٹلی. اور وہ مینٹلی ڈسٹارچر ہوتی ہیں, مینٹلی سک ہو جاتی ہیں. اور کیا ہوتا ہے, کسی کی وین, کسی کا بی پی کا ایشو, اینڈ دین تھرو آؤٹ دا لائف کئی بچیوں کی جانے میں نہیں جاتے ہوئے. کس طرح ہسبینڈز اپنی وائفس کو بلیک میل کرتے ہیں؟ کہ اگر الاؤ نہ کیا تو وہ پھر مینٹلی تھریٹ لیتی ہے. ظاہری بات ہے کسی کو بتا بھی نہیں سکتے ہسبینڈ کو سیکنڈ میرج کے لیے الاؤ نہیں, ہاں یا الاؤ کرے, بٹ وہ نہیں الاؤ کر. ظاہری بات ہے ان کے بچے ہیں, ان کو بھی ٹیک اوور کرنا ہے, بٹ وہ نہیں کرتی. سم ٹائم عورت کے لیے ایک گھر ہے نا, اس کو سیف تو کرنا ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے. اب کوئی بچہ نہیں چاہے گا کہ اس کے فادر کے پاس سیکنڈ مدر کا بچہ کوئی لیبل نہیں پسند کرے گا. انفارچونیٹلی کچھ بدقسمتی سے ایسے ہوتے ہیں, بٹ لکیلی کسی بچے کی مدر نہ ہوں تو وہ کہتے ہیں ہم سیکنڈ میرج بے شک کریں, بٹ ایک بیوی موجود ہے پھر بھی اگر آپ کر رہے ہو تو دین ہم پھر کہہ سکتے ہیں الارمنگ ہے بھائی سچویشن. ہمیں خود اپنے آپ کو, میں یہ کہتی ہوں بچیوں کو اسٹرانگ ہو, اور کسی مرد پہ کسی پہ یہ وہ ٹرسٹ نہ کریں. اپنے آپ خود اس طرح اسٹرانگ ہو, فائنینشلی بھی اور ہر طریقے سے. میں اکثر کہتی ہوں کہ اپنے اکاؤنٹس ہیں, بینک اکاؤنٹس ہیں, یہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. ظاہری بات ہے آپ کو میں اس طرح کے کیسز بتاتی ہوں کہ میری اپنی فرینڈس میں ایسے کیسز آئے ہیں کہ 2 ایئرس میرج چلی ہیں, ان کے بچے لے کے وہ اپنے پیرنٹس کے گھر آئیں ہیں, وہ بیچاری جابس بھی کر رہی ہیں. کوئی آرمی والے کی بیٹیاں ہیں, ان کے فادر ظاہری بات ہے میجرز ہیں, ریٹائرڈ ہیں, وہ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں, کچھ خود جابس کر رہی ہیں بڑی بڑی کمپنیوں میں, بٹ بچیوں کو بھی پال رہی ہیں. لیکن وہ جن پہ گزری ہے وہی جانتے ہیں کہ کیسے گزری ہے, اسٹریس کیسے وہ فیس کر رہی ہیں. ہاں, یہ بات تو آپ کی صحیح ہے. آپ اتنے سارے میڈیا پلیٹ فارمس کے ساتھ ایسوسیٹیڈ رہی ہیں, جی, تو ایسا آیا آپ کے امپیکٹفل مومنٹ آیا آپ کے کریئر میں؟ کافی ہے, وہ تو کافی ہے میڈیا میں, لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بندے کو زیادہ. مجھے تو پہلے اتنی جرنلزم کافی اچھا لگتا تھا, میں کہتی تھی کیمرے میں آ کے لوگ بولتے ہیں جیسے, لیکن اب پتہ چلتا ہے کہ جو زندگی ہے نا یہ بڑی مشکل ہے, اپس اینڈ ڈاؤن اس میں بڑے ہیں لائف میں. میں اکثر یہ بات کہتی ہوں کہ استاد جو ٹیچر ہے نا وہ ہمیں سبق دے کے امتحان لیتے ہیں نا, زندگی پہلے امتحان دیتی ہے پھر سبق لیتی ہے. یہ بات تو ہے. تو نہیں لائک کوئی پازیٹیو امپیکٹفل ایونٹس تھے یا نیگیٹو سائڈ پہ تھے؟ نہیں, نیگیٹو بھی تھے اور پازیٹیو مکس اینڈ میچ. تو کیا آپ نے اس سے لرن کیا, جو پازیٹیو آئے آپ وہاں سے آپ کو کیا موٹیویشن ملی؟ پازیٹیو آیا سے یہ کہ گھبرانا نہیں ہے مشکلوں سے, مزید ان کو فیس کرنا ہے اور کوریجسلی. اور اب میں فخر سے کہتی ہوں, پہلے یہ ہوتا تھا کہ اکثر بچیاں کہتی تھی ہماری پکچرز لیک آؤٹ. اس دن روز ٹی وی پہ ہم گئے تو میری ایک فرینڈ تھی سائمہ راشد, وہ کہتی امرین اب ہمیں فخر سے کہنا پڑتا ہے اگر کسی نے ہماری پکچرز لیک کرنی کرے تو کرے, ہمیں اس سے کیا ہے. ظاہری بات ہے ہماری تو اسکریننگ ہو رہی ہے ٹی وی پہ آ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ سیلیبریٹیز کی بھی پکچر چوری ہوتی ہیں, مطلب وہ ان کے بھی لیبل لگ جاتے ہیں کہ اسکینڈلز ان کے بنتے ہیں. نہیں, وہ تو ہمیں پتہ ہے کیونکہ ان کے اکاؤنٹس اوپن ہوتے ہیں, پبلک اکاؤنٹس ہوتے ہیں نا ان کے. وہ لوگ کہتی ہیں کہ ہم لوگ کوئی اکاؤنٹس ایسے ہوتے ہیں نا کہ لاکڈ بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں, فیس بک پہ بھی لاکڈ ہوتے ہیں, بٹ پھر بھی ہم اتنے ہو رہے ہوتے ہیں. نہیں, کیا دیکھیں کچھ تو ان کے فین پیجز بھی بنے ہوتے ہیں, فالوورز نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں, فالوورز نے ان کے بنائے ہوتے ہیں جو ان کے فینز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو obviously ان کا تو جو سارا ڈیٹا ہے وہ تو اتنا اوپن پڑا ہے, بالکل, تو وہ لیک کیا
ہونا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ پکچرز کا فیملی پکچرز ہوتی ہیں, وہ لوگ پوسٹ نہیں کرنا چاہتے, کہیں نہ کہیں سے مل جاتی ہیں. ان کے مینیجرز کی ذمہ داری نہیں ہے, بالکل مینیجرز ہیں کہ وہ جو ان کا اکاؤنٹ ڈیل کر رہے ہیں, وہ ان کی جو ذمہ داری. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں جب بھی کسی کی شادی پہ جاتی ہوں نا, میں کسی کے ساتھ موبائل میں پکچرز نہیں لیتی. میں کہتی ہوں وہ کیمرہ مین کھڑا ہے, اس کی ڈیوٹی اسی سے لوں گی, دینا وہ مجھے فارورڈ کرے. مجھے نہیں شوق سیلفیز کا اور کسی کے ساتھ لینے کا. کیمرہ مین کا مجھے اویئر ہوتی ہوں, ظاہر بات ہے میڈیا سے وابستہ ہے, موسٹلی کیمرہ مینس جانتے ہیں اسٹوڈیو ہاؤسز والے, تو پھر اس لیے میں اویئر ہوتی ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے نا کہ پکچرز لیک آؤٹ نہ ہو جائیں. بالکل بالکل. اور موسٹلی میں نے کہتی ہوں مجھے فارورڈ کر دیں, بے شک اگلے ریلیٹیوز میں بھی اکثر ہوتے ہیں, میں کہتی ہوں بے شک ڈیلیٹ کر دو, بس مجھے مل گیا, آئی ڈونٹ کنسرن ان دا فوٹو البم میں مجھے آنے کا شوق نہیں ہے. ہاں یہ بات تو ہے. تو آپ کیا کہنا چاہیں گی جو یہ لوگ سیلفیز وغیرہ لے رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کا کیا نقصان ہے؟ کیونکہ آج کل تو ہر چیز پہ سیلفی لی جاتی ہے. امیجن کریں کہ میں اس دن گرلس کو یہ بات بتا رہی تھی, سینٹورس میں جائیں, گیگا مال میں جائیں, اکثر ہم بچیوں کو شوق ہوتا ہے پکچرز لینے کا. دیکھیں پکچرز تو لے رہی ہیں, اللہ کے بندے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ بھی دیکھ لو. سم ٹائم ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے انکانشیسلی فرینڈس کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں, ہمیں نہیں پتہ کوئی بندہ ہمارے کتنے حق میں اور کوئی کتنے نہیں ہے. تو جب وہ آتی ہے نا پکچرز وائرل ہو کے آتی ہیں, پھر وہ تھریٹ انہیں کو ملتے ہیں نا, خود ان کو سیو کریں اپنے آپ کو. اچھا ایک چیز مجھے یہ بتائیے کہ یہ جب ہم اپنے موبائلس خرید لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے اندر ہم اتنی سارا پکچرز, ہمارا ڈیٹا سیف نہیں ہے, آپ کا سیو کیا ہوا ہوتا ہے ادھر, ٹھیک ہے, آپ نے اب جی ہم نے اپنا ماڈل چینج کرنا ہے. بالکل. آپ لوگوں کو کیا سجیسٹ کریں گی کہ آپ اپنا موبائل کسی کو بیچیں یا نہ بیچیں, اس کو ڈسکارڈ کر دیں؟ میں ایک سجیشن یہ کروں گی, چاہے لوگ مانیں یا نہ مانیں, میں زیادہ تر فون آئی فونس منگواتی ہوں اور وہ انگلینڈ سے منگواتی ہوں, بھائی لے کے آتا ہے. پاکستان میں اگر گم بھی جائے تو میں بلاک کر دیتی ہوں, اور میں سیل فون بیچتی نہیں ہوں. میری کبرڈ میں سارے آئی فون. آئی وانٹ کہ آپ یہی کہیں گی نا کہ سیل فون نہیں بیچنا چاہیے. بیچنا کیا, ڈیٹا ریکور ہو جاتا ہے. اس طرح کے سافٹ ویئر آگے, میں وش کہیں جو امیجن کہ ہماری سوچ سے باہر ہے. ہمارے سامنے وہ لوگ کہیں گے ہم نے آپ کی پکچر سارا کچھ کر دیا, بلکہ ہم لوگ خود کر کے دیں گے, لیکن وہ نہیں ہوتی. میں تو سیل فون دیتی ہی نہیں ہوں, الماری میں رکھ دے, چاہے خراب ہو گیا ماڈل رکھ دیا, نیکسٹ نیا لے لیا. یعنی کہ چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں, اپنا موبائل سیل نہ کریں. بے شک آپ نیا موبائل خرید رہے ہیں, بٹ ادروائز اگر آپ نے سیل کرنا ہے تو پھر اس کے اندر کوئی پکچر نہیں ہونی چاہیے آپ کی. پکچر موبائل میں ہوتی ہے, کون کہتے نہیں ہوتی, بٹ وہ نقصان ہمارا اپنا ہے. مرضی ڈیلیٹ کر لیں. پکچرز نہ بھی ہمارے ای میلز ہوتے ہیں, سے نکل آتی ہیں, بالکل ہمارے ای میلز ہوتے ہیں, اکاؤنٹس ہوتے ہیں اکثر, جیسے ایچ بی ایل ہے, کئی لوگوں نے موبائل ایپ یوز کرتے ہیں. اب میں اکثر لوگوں کو لائک سیکیور, یہ جو موبائل ایپس ہیں, بینکنگ ایپس ہیں, نہیں سیکیور ہیں کہ نہیں؟ آئی ڈونٹ پرسنلی یوز موبائل. میں یوز تو کرتی ہوں ایچ بی ایل کا, بٹ سیف نہیں ہے کسی بھی بینک کی جو ہے. وہ اکثر ہم لوگ پچھلے دنوں بھی بات کرتے کہ ایپ سیف نہیں ہے, اور بینکس والے بھی گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں, کہتے ہیں میم ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں. آپ کو خود پتہ ہے ہمارے بینکوں سے پیسے جا رہے ہوتے ہیں. اکثر موبائل ایپس بہت کم یوز کرنا چاہیے. اے ٹی ایمس کو بھی یوز کریں, میں زیادہ تر چیکس یوز کرتی ہوں, اے ٹی ایم پہ بھی کرتی ہوں, لیکن موبائل ایپ سیف نہیں ہے. ٹھیک, یعنی کہ آپ کہیں گی کہ موبائل ڈیجیٹل ٹرانزیکشن سیف نہیں کر دیتے ہیں ہم, وقتی طور پر ایزی پیسہ بھی کرتے ہیں, موبائل ایپس بھی کرتے ہیں, لیکن وہ ہمارا بیلنس جو ہے نا اکثر ہمیں نہیں پتا ہوتا. اور یہ جو کارڈز آپ کے اس پروگرام کی وجہ سے میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں, ہم لوگ شاپنگ کرتے ہیں نا, آپ کو پتہ ہے کہ جب آپشن ہمارے پاس صرف کارڈ کی آ رہی ہوتی ہے نا, تو پچھلے دنوں ایک بچی نے بتایا کہ میں نے میم 6000 کی کوئی چیز لی, لیکن میرے اکاؤنٹ سے 60000 چلے گئے. میں نے کہا بچے اس میں تو آپ کا قصور ہے. کہتی انہوں نے آپشن ہی کوئی نہیں دیا تھا, میں کیا کرتی انسٹاگرام پیج پہ. تو اس بچی نے جب پے کیا, جب وہ چیز آئی تو 6000 کی تھی, لیکن اکاؤنٹ سے 60000 نکل گیا. ظاہر بات ہے فادر کا, تو ڈونٹ لائک ان کو تو پھر یہ چاہیے کہ وہ کیش آن ڈلیوری کریں. کیش آن ڈلیوری کچھ برانڈز نہیں کرتے, اور وہ انہوں نے جب اگلی اسٹیپ انہوں نے کیا کیا کہ وہ فیک تھا نا, پیج بھی بند ہو گیا, نمبر بھی بند ہو گئے, اب وہ پیسے واپس ہی نہیں آئے. آپ لوگ لائک ایز اے سائبر کرائم جرنلسٹ, آپ لوگوں کے اس میں کوئی ایسا نہیں ہے سسٹم کہ جی انسٹاگرام پہ لوگ جو فیک اکاؤنٹس بنا رہے ہیں ان کی کوئی مانیٹرنگ ہو؟ آپ فیس بک اور انسٹاگرام کی بات کریں, ہمارے یہاں مانیٹرنگ ہے ہی نہیں, بہت کم ہے. اچھا, ابھی کچھ ایکٹس پاس ہوئے ہیں, ان پہ آپ کو پتہ ہے انشاءاللہ فیوچر میں کہتی ہوں وی ڈو بیٹر, جو اب پیکا کے اس کے علاوہ کچھ اور جو سائبر ونگ والوں کے ایکٹس ہیں. پیکا تو دیکھیں سب کے لیے مشکل ہی ہے, لیکن آپ لوگوں کے لیے زیادہ ہمارے لیے مشکل ہے, لیکن سائبر ونگ والوں کے جو ایکٹس ہیں FIA کے ہیں, وہ لوگ کہہ رہے ہیں اب کچھ بہتری آئے گی, مزید بہتری آئی. اب کوئی لڑکا لڑکی کسی کو گڈ مارننگ نہیں کہہ سکتا. اگر آپ کو کوئی لڑکا ڈیلی کہے نا گڈ مارننگ, میں نے تو اپنے موبائل میں رکھا ہوا ہے شی سیکیور کا ایک ایپ ہے, مطلب سائبر سیکیورٹی کا ہی ریلیٹڈ ہے, وہ رکھا ہوا ہے, تو میں اس پہ اکثر دیکھ لیتی رہی ہوں نئی نئی چیزیں کیا آ رہی ہیں, وہ لوگ ہماری ہیلپ کر رہے ہیں, کافی بہتری آ رہی ہے. اور اس میں گورنمنٹ لیول پہ تو صرف یہی کام ہوا ہے کہ پیکا ایکٹ آ گیا, بس گورنمنٹ نے یہی کچھ کرنا ہے. ہماری گورنمنٹ پہ ہم رہے تو انہوں نے, اور تو آپ کو پتہ ہے کہ اور ہمارے مسائل بڑے ہیں, ہماری اکانومی ڈاؤن جا رہی ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ, تو وہ ہر چیزوں کو ٹیکل کریں گے, بٹ ایک طریقے سے. اب وومن امپاورمنٹ کا آپ کو مجھے ایک بات کہوں کہ مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ جب سے مریم جو بنی ہے تو کافی عورتوں کے لیے ہر فیلڈ میں ہے.
साइबर की विंग में भी लेडी आ चुकी है, एजुकेशन सेक्टर्स पे भी औरतें हैं, बड़ी बड़ी फील्ड्स में हैं. अच्छा, बिल्कुल. मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में जाएं, वहाँ पे भी लेडीज़ हैं. फाइनेंस में जाएं, FBR में जाएं, हर जगह लेडीज़ आ चुकी हैं और डूइंग प्राउडली जॉब्स. हम उनकी सक्सेस स्टोरी देखते हैं, मुझे अपनी काम वो लगती है, उनकी ज़्यादा अच्छी लगती है. ये तो है. देखिए हर फील्ड में है, लेकिन मुझे अपनी फील्ड थोड़ी मुश्किल लगती है. हमारी फील्ड में थ्रेट बढ़े हैं बस. आप एज अ जर्नलिस्ट आप कैसे एक औरत को एम्पावर कर सकती हैं? मैं कहती हूँ कि औरत अगर स्ट्रांग होगी तो माशरा स्ट्रांग है. वो नेपोलियन का कॉल है ना, आप मुझे पढ़ी लिखी माएँ दें, मैं आपको पढ़ी लिखी कौम दूंगा, तो हम लोग खुद स्ट्रांग हो. कोई क्या करे, मुझे इससे कोई परवाह नहीं. आज मैं जैसे अपने एरिया से निकली, मैंने मुझे किसी के कोई कंसर्न नहीं है. यू शुड बी फोकस्ड. या आई शुड फोकस ऑन माई कैरियर एंड माई गोल्स. नेवर डोंट फॉरगेट कि लोग क्या कहेंगे, इस जुमले को ज़िंदगी से निकाल दें और अपने आप को ब्रेवली जिए. जो ज़िंदगी है उसको आज़ादी से जिए, लेकिन पॉजिटिवली जिए. अपनी बाउंड्रीज़ को मत भूलें. नेवर अक्रॉस द लिमिट. गर्ल्स को मैं कहूँगी, क्योंकि हम लोग एक ख़ानदान है, किसी की रिस्पेक्ट्स हैं. भाई है, बाप है, हस्बैंड है, कोई भी है, हम लोग उनकी रिस्पेक्ट्स होते हैं और ये हमारे हाथ में होता है. चाहे हम इसे डिस्ट्रॉय करें, चाहे कुछ भी करें, बट वी शुड नेवर अक्रॉस द लिमिट. वी शुड फॉलो द आवर ट्रेडिशंस, नेवर फॉरगेट आवर रिलीजन आल्सो. इस्लाम को भी हमें भूलना नहीं चाहिए कि वो तो बेसिक है. बिल्कुल. हम वेस्ट में, हम गोरे हम लोगों से कामयाब है, उन्होंने हमारे असूलों को फॉलो किया है, लेकिन वो लोग सक्सेसफुल स्टोरीज बनाई हुई. उन्होंने झूठ नहीं बोला, बाउंड्रीज नहीं क्रॉस करी, रेड लाइन नहीं क्रॉस करी, ट्रैफिक सिग्नल नहीं तोड़ने. हम लोग तोड़ते हैं. कानून की वायलेशन हम लोग खुद करते हैं. किसी को हम लोग क्या कहेंगे, हमारे मुल्क के शहरी करते हैं. मैं अब जब भी जाऊँ, मैं कहीं नहीं कहती मैं साइबर क्राइम जर्नलिस्ट हूँ या जल्दी में मैं कहीं नहीं आई डू. जैसे आज मैं सुबह बैंक गई हूँ, मैंने अपना काम तरीके से किया, अपनी बारी का इंतज़ार किया. ज़ाहिर बात है मुझे और काम भी करने थे, लेकिन मैंने अपनी टर्म का वेट किया ना. ज़ाहिर बात है सेंस होती है ना बंदों में. अब मैं कहूँ नहीं, मैंने और काम करने हैं, जल्दी से कोई अपनी सिफारिश उसको नो. आप क्या 4-5 बेसिक टिप्स देना चाहेंगी मर्दों को भी औरतों को भी कि सोशल मीडिया यूज़ करते हुए क्या उनको प्रिकॉशंस लेने चाहिए? सोशल ऐप्स को एक तरीके से यूज़ करें. फर्स्ट ऑफ ऑल चेक एंड बैलेंस रखें. प्राइवेसी सिस्टम मस्ट करें. किसी पे ट्रस्ट ना करें. अपने मोबाइल्स को सिक्योर करें, डेटे को सिक्योर करें. साइबर सिक्योरिटी के, मैं आज का साइबर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है उसमें अक्सर जाती रहती हूँ. इंटरनेशनल भी जूम पे भी लेती रहती हूँ. अक्सर इस्लामाबाद में होती है, हम लोग लेते हैं. तो उसमें हम लोग यही कहते हैं कि सिस्टम को सिक्योर करें और बच्चों को बताएं, अवेयरनेस बताएं. कोई रिकवर कैसे करना है, कोई ऐप कैसे रिकवर करना है, कोई फेसबुक है, ट्विटर है, कुछ भी है, घबराना नहीं है. और सिस्टम को सिक्योर इस तरीके से करें कि ईजी स्टेप्स देखें. मैं अक्सर ये बात करती हूँ, गूगल से बड़ा उस्ताद कोई नहीं है, यूट्यूब से बड़ा कोई नहीं है. देखिए वीडियोस आती हैं, कुछ फेक भी होती हैं. जैसे अक्सर आपको वो लोग कह रहे होते हैं ना कि हमने फलां बंदे का व्हाट्सएप कर लिया है, किस तरह का, कुछ नहीं होता कई दफ़ा. लेकिन आप लोगों को कुछ गूगल से अच्छी चीज़ें सीखें. फ़ॉरन वेबसाइट, अब मैं अपनी एक वेबसाइट बना रही हूँ ना मीडिया की, वो साइबर क्राइम से रिलेटेड है. मेरी वेबसाइट भी और वो जो यूट्यूब चैनल भी है. बट उसमें मैं ये क्या कर रही हूँ, मैं इंडिया का देखती हूँ, इंडिया में साइबर क्राइम कैसे हो रहा है, नॉर्वे में कैसे हो रहा है, स्विट्ज़रलैंड में, अमेरिका में, उसमें क्या एक्ट्स पास हो रहे हैं, फिर उसको रिलेट अपने कंट्री से करती हूँ. चलें, थैंक यू सो मच. इंशाल्लाह इन फ्यूचर वी डू बेस्ट. बहुत आपसे अच्छी गुफ्तगू रही और आगे भी हम चाहेंगे कि आपको हम बुलाएं और इसी तरह के और इश्यूज़ के ऊपर आपसे गाइडेंस लें. थैंक्स अ लॉट. आपका मैं विश कि आपने बुलाया. थैंक यू फॉर कमिंग टू कोई स्टूडियो. विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर. थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट.